إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آخری رکوع تک پہنچ چکے ہیں اور ہماری سورہ بقرہ انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ رکوع انتہائی اہم ترین رکوع ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں جس طرح ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، پھر اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تبدو تم سب ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم سب اسے چھپاؤ، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بہ اللہ اس کا اللہ، فیغفر پھر وہ بخش دے گا، لمن جس کو یشاء وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من جسے یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سب مومن بھی ایمان لائے، کل سب آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا اور کہتے ہیں کہ نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور وہ سب کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا اللہ کے احکام کو، واطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری طرف ہی المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالی نفساً کسی شخص کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس پر وبال ہے، ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم غلطی کر لیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا ہم پر بوجھ ڈال، ما لا جو نہ طاقت ہو ہمیں کہ بھی اس کو ہم اٹھا سکیں، واعف عنا اور تو درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور تو بخش دے ہم کو، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد فرما تو ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ یہاں تک رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ صورت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب ہم اس کا تفسیر، اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین رکوع ہے، اس کی جو آخری دو آیتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ رکوع جو ہے اس میں بڑے اہم ترین مسائل اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کا کلام، دعا، اور اللہ رب العالمین نے
مومنین کی جو صفات ہیں، ایمانداروں کی جو علامتیں ہیں وہ یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ آسمان میں کیا کچھ ہے، زمین میں کیا کچھ ہے۔ للہ ما فی السماوات، آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے، کتنے اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے تو صرف یہ آسمان دیکھا ہے، اوپر والا آسمان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر وہاں پر کتنے اللہ کے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر بیت اللہ ہے نا، جہاں ہم حج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھر کا بار بار عمرہ اور حج نصیب فرمائیں، اس کے بالکل اوپر سیدھ میں، اوپر آسمانوں میں، وہاں پر بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ وہاں پر اگر چلا جائے طواف کرنے کے لیے، دوبارہ عمر بھر اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ دوبارہ جا سکے۔ اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی تعداد ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اور زمین میں کیا کچھ ہے، اس زمین پر بھی جہاں ہم رہتے ہیں سب کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں، سمندر کی کتنی زیادہ مخلوق ہے، ہم جانتے ہی نہیں، نام تک نہیں آتے۔ اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ ہمیں۔ اللہ نے کتنے پھل، فروٹ، ایک ایک فروٹ کی کئی کئی قسمیں، نام تک نہیں آتے ہمیں۔ وہ سارا کس کا ہے؟ للہ، اللہ کا ہے۔ اور سب کچھ، اور ہم کس کے؟ جب سب کچھ اللہ کا تو ہم بھی اللہ کے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم سب ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوا، یا تم اسے چھپا لو گے، تو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا حساب لے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے نا۔ ہمیں بھی جو صلاحیتیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ ہماری زبان کام کر رہی ہے، کان کام کر رہے ہیں، ہمارا پورا جسم، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ کس نے دیں؟ جس نے دی وہ پوچھے گا۔ تو آج ہم سوچیں، دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے قرآن، اس کا جو اصل پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے۔ سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں سے ایک حقیر میں، ادنا سا میں بھی اللہ کا، اس میں جو مجھ میں جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں وہ بھی اللہ کی، اور میرے اوپر جو کرم ہیں، میری دکان ہے، میری فیکٹری ہے، میری ملازمت ہے، میں بزنس مین ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ للہ ما فی السماوات، میری صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، میری ڈگریوں کی وجہ سے مجھے نہیں ملا، میری کوالٹیز کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور کتنی دیر کے لیے دیا ہے اللہ نے؟ جب تک اللہ چاہیں، واپس بھی اللہ لے سکتے ہیں، اور مجھے بھی اللہ نے واپس ہی اپنے پاس بلا لینا ہے، آگے آ رہا ہے۔ تو ان دی ہوئی اللہ کی صلاحیتوں کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں، ورنہ اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے زبان دی تھی، کیا اس سے قرآن پڑھا تھا یا گالیاں نکالی تھیں؟ میں نے زبان دی تھی، اس سے سچ بولا تھا، جھوٹ بولا تھا؟ میں نے دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، آنکھیں دی تھیں، کان دیا تھا، سب کچھ ان صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرتے رہے؟ اور پھر دیکھیں کتنی بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ یغفر ان تبدوا ما فی انفسکم، جو تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دل میں، او تخفوا، یا تم چھپا لو، یحاسبکم باللہ، اللہ حساب لے گا کہ ایک چیز تمہارے دل میں ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ کچھ خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہیں، اور کچھ اختیار میں نہیں ہیں۔ جو اختیار میں نہیں ہے اس پر محاسبہ نہیں ہوگا، جو انسان کے اختیار میں ہیں، جن پر پختہ عزم کر لیا، چاہے وہ کام نہیں کیے، اس کا حساب ہوگا، وہ پوچھا جائے گا، اس پر پکڑ ہوگی۔ اور اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی پتے کی حدیث ہے، آج کے سبق میں یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ترین حدیث، 1 کروڑ روپے کی حدیث ہے۔
اگر ایک حدیث کا ایک ایک جملہ رکھ کر تولے نا تو کروڑوں روپے سے زیادہ ہے۔ کتنی پیاری حدیث میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ رب العالمین نے اس کو نا مال دیا ہے، پیسے دیے، کروڑ پتی ہے، وہ بڑا اس کے پاس پیسہ ہے، وہ کرتا کیا ہے ان پیسوں کے ساتھ؟ وہ مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، وہ اللہ کے دین کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، علماء پر، دین کے طلباء پر۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ، وہ اسے دیکھتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، 20-30 ہزار وہ کمانے والا ہے، اس کے پاس اتنا وسائل ہی نہیں کہ وہ خرچ کر سکے۔ وہ اس کو دیکھ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ تو نے اس پر کرم کیا، اس کو تو نے بڑا مال دیا، تو اس کو اور دے۔ اور اللہ اگر تو مجھ سے دل والی بات پوچھے، اگر تو بھی مجھے اتنے پیسے دیتا، تو بھی مجھے مال دیتا، تو میں بھی اس طرح مساجد بناتا، میں بھی مدرسوں پر خرچ کرتا، دین کے علماء پر خرچ کرتا، طلباء پر خرچ کرتا، یتیموں پر، مسکینوں پر، کمزوروں کا میں سہارا بنتا۔ اس کے دل کی تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے کہ میں بھی ایسے کرتا۔ دل میں یہ چیز اس نے چھپائی ہوئی ہے، اظہار نہیں ہے۔ دوسرا بندہ جو نیکی کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہو گیا نا، سب کو پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے۔ اس کے دل میں ابھی یہ تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، پلاننگ ہے کہ اللہ مجھے بھی دے گا تو میں بھی ایسے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو مقام، جو منصب، جو انعام، جو عہدہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کو دیں گے نا، یہ دل میں خیالات چھپانے والے کو بھی، اپنے پختہ عزائم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی مقام دیں گے، وہی انعام دیں گے۔ تو اس لیے اگر نیکی کر نہ سکیں تو کم از کم نیت تو اچھی رکھیں، بھلے جتنی اللہ نے توفیق دی کر گزریں، اور اس سے بڑا بڑا نیکی کے بڑے بڑے پلان بنائیں، پختہ عزائم کریں۔ اور انشاءاللہ جو پلان بناتا ہے، جو اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے دے، تیرے دین پہ خرچ کروں گا، اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ، اس کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے، وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی بغاوتوں پر، وہ کنجروں پہ پیسہ لٹاتا ہے، وہ فلم انڈسٹری چلا رہا ہے، وہ جو ہے شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ون سمنا حرام روزانہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کو بھی ایک بندہ دیکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ کیا، اس کے دل میں غلط خیالات ہیں، پلاننگ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی جیب میں پسٹل رکھتا، میں بھی بدماشیاں کرتا، میں بھی زنا کرتا، میں بھی شرابیں پیتا، میں بھی فلم انڈسٹری کھولتا، میں بھی جو ہے نا ڈانس کے پروگرام بناتا، میں بھی فلاں کرتا، کلب کھولتا میں۔ تو جو حرام کرنے والے کو قیامت کے دن سزا ملے گی، اللہ کے اس باغی کو، مجرم کو جو سزائیں ملیں گی، جو عذاب ملے گا، یہ پلاننگ کرنے والا جس نے دل میں چھپایا ہوا ہے کہ مجھے بھی پیسہ ملے میں بھی ایسے کروں، اس کو بھی قیامت کے دن اتنی ہی سزا ملے گی۔ یہ ہے کہ جو تم دل میں عزائم پختہ کر کے رکھو گے اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تو دل میں خیالات بھی اچھے ہونے چاہیے، پلاننگ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے برعکس ہے، آگے ابھی آ رہا ہے میں بتاتا ہوں۔ پھر آگے کیا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا عذاب دے گا۔ یہاں پر نا ایک مسئلے کی بات ہے، عقیدہ، وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العالمین پر لازم نہیں ہے کہ وہ جس نے نیکی کی ہے اس کو ضرور اس کا اجر دے۔ اللہ کے یہ ذمہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے عدل کرنا، اللہ کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ کے ذمہ کیا ہے، اللہ نے اپنے آپ پر فرض کیا کیا ہے، وہ ہے رحمت۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ رحمت فرض کی، عدل فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے عدل کرنا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں، عدل ہوگا، لیکن یہ اللہ پر فرض نہیں ہے کہ جس نے نیکی کی اس کو ضرور اجر ملے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے عدل کرنا ہے، اور اللہ نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اور رحمت کا جو درجہ ہے وہ عدل سے اوپر ہے، عدل سے بڑا ہے، انصاف سے۔ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، عدل نہیں کرتی۔ اگر وہ عدل کرے تو کئی موقعوں پر بچہ تو بیچارہ اس کو جو ہے نا وہ دودھ ہی نہ ملے۔ تو ماں رحم کرتی ہے، اسی طرح اللہ نے بھی رحم کرنا ہے اپنے انسانوں پر، اپنی مخلوق پر، اور جسے وہ رب چاہے
بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، کیونکہ وہ فعال لما یرید کی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ للہ ما فی السماوات، ابھی پڑھا نا اس آیت کے شروع میں، اور اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیں گے آگے ہر صورت کے اختتام پر آتے ہیں کہ سب کچھ ہے اللہ کا، تو اور وہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے، ہر چیز کا موجد بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی، ہر چیز پر اختیار بھی اسی کا، اور ہر چیز نے جانا بھی اسی کے پاس ہے، کنٹرول قبضہ بھی اسی کا، اور ہر چیز کو پالنے والا، بڑھانے والا، بڑا کرنے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں بھی جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، صلاحیتیں، وہ بھی اللہ کی۔ اب آگے کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزلا، ایمان لائے، مان لیا رسول نے، بما، اس پر جو، کس پر ایمان لائے؟ جو انزلا، اتارا گیا۔ کیا اتارا گیا؟ کیا اتارا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، اور وہی جو حدیث کی شکل میں ہے، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا نا، آپ پر جب پہلی وحی آئی غار حرا میں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہی ہے، کوئی اور کیفیت نہیں ہے؟ بلکہ سارے مکہ والے آپ کو کہتے تھے کہ مجنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ، دیوانہ ہے، ساحر ہے، جادوگر کا کلام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پختہ عزم اور ایمان تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے مان لے؟ وہ فطرت سلیمہ تھی جو ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، جس سے انسان حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مانا، اور اتنا مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدل گئی، اس کے بعد معاملات ہی بدل گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاروباری بزنس مین تھے، آپ تو کاروبار کرتے تھے، شام میں تجارت کرتے تھے، آپ کا جو ہے نا تجارت بڑے زور پر تھی، عروج پر تھی، لیکن ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے اور آپ اس کو مان لیتے ہیں، اور اس قدر مانا کہ ساری زندگی بدل گئی، کہ آپ نے پھر امت کی فکر کے لیے، امت کو اللہ کے در پہ لانے کے لیے اپنی زندگی کا اکثر حصہ پھر تنہائیوں میں گزارتے، ریاضتیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے روتے، غار حرا میں کئی کئی دن کا کھانا لے کر آپ وہاں چلے جاتے، اور پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کے لیے جو ہے سامان کھانا لے کر وہ پہاڑ پر آتی پیچھے دینے کے لیے، اور اگر وہاں جا کے دیکھیں نا، وہ پہاڑی، آج تو وہاں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، وہاں تو اس وقت کچھ نہیں تھا۔ ایک خاتون مکہ سے پیدل چل کے، آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا کہ مکہ سے کتنا دور ہے وہ پہاڑی، اگر نہیں گیا اللہ تعالیٰ لے جائیں ہم سب کو بار بار، مکہ سے کافی سفر پر، ہم تو پھر گاڑی پر جاتے ہیں نا وہاں پہ، اور آگے سیڑھیاں لگی ہیں۔ ایک عورت، بیوی، کس قدر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار، اور کتنا مانا اس نے بھی۔ سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بتایا نا، میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ تو گھبرا گئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا واقعتاً یہ وہی کلام ہے، پھر اپنے چچا کے پاس بھی لے کر گئی تھی، انہوں نے آپ کو تسلی دی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف، اے میرے سرتاج، آپ تو بیواؤں کی خدمت کرنے والے، یتیموں کا سہارا بننے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے، آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ اتنی مدد کہ آپ کئی کئی دن وہاں غار میں رہتے، پیچھے سے کھانا لے کر اس پہاڑی تک پہنچتی، پہاڑی پر چڑھتی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ چڑھتے ہوئے نا کئی مرتبہ گر گئیں، چوٹیں لگ گئیں، پھر آپ کے پاس پہنچی تو جبریل امین آئے، آپ پر وحی کی اور کہا کہ خدیجہ کو سلام دے دو، اللہ سلام دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قدر مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی اہلیہ نے، آپ کی رفیق حیات نے، اور آپ اس کے بعد آپ کے جو ساتھی تھے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مانا، صحابہ کرام نے مانا، اور کس قدر مانا، ان پر پھر کتنے غم ٹوٹے، کتنی مشکلات آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، مکہ والوں نے ان کو ستم کا نشانہ بنایا، لیکن ایمان جب دل میں آ گیا پھر نکلا نہیں، پھر انہوں نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ من ربی والمؤمنون، اور سب مومن، کلن، سب آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، یہ ایمان کی جو ہے نا وہ ارکان ہیں ایمان کے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے، جنت پر ایمان، مرنے پر ایمان،
مرنے پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، یہ سارے ایمان کے کیا ہیں؟ ارکان۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس پر بھی ایمان۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں پر دوسری مرتبہ آ رہا ہے اس صورت میں۔ پہلے ہم اس پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں پر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ یہاں فرمایا لا نفرق بین احد، ان میں فرق نہیں کرنا۔ اللہ نے مقام دیا ہے، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کے ساتھ اللہ نے ہم کلام ہوئے، کسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ تو یہ فضیلت جو اللہ نے دی ہے، ایمان والے ان فضیلتوں کو مانتے ہیں، لیکن کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ اس رسول ہونے میں سارے برابر ہیں، رسول ہونے میں سارے برابر۔ اضافی خوبیاں اللہ نے کسی کو کیا دے دی، کسی کو کیا دے دی۔ تو ایمان والوں کی ایک ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ کسی بھی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور وہ کہتے کیا ہیں، سمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم نے مان لیا۔ یہودیوں کی طرح نہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، سن لیا ہے، مرضی اپنی کریں گے۔ یہودیوں کے کئی کرتوت ہم نے اس صورت میں پڑھے نا پیچھے، وہ کیا کہتے، سن لیتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ایمان والوں کی اللہ نے نشانی کیا بیان کی، سمعنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اللہ ہم تیری اطاعت اور فرمان برداری کریں گے۔ اور ان آیات کے بارے میں آتا ہے اس سے پچھلی آیت کہ جو کچھ دل میں چھپاؤ گے، ظاہر کرو گے، اس پر محاسبہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ اظہار کیا، اللہ کے پیغمبر ہمارے دل کے خیالات تو ہمارے بس میں ہی نہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، اللہ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا۔ اب دل میں خیالات جو آتے ہیں وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اعتراض نہ کرو، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں، اللہ نے جو کہہ دیا تم کہو اطعنا، ہم اطاعت کریں گے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے فوراً کہا سمعنا و اطعنا، اللہ نے وہی آیتیں بنا دیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو جیسے ہی جو بھی حکم سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، سمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، و اطعنا، ہم نے مان بھی لیا، اطاعت بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ غفرانک، پھر وہ کیا کہتے ہیں، غفرانک، اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانی ہے، یہ ایمانداروں کی نشانی کہ مان کر عمل کر کے اللہ کے احکامات پر اللہ کی فرما برداری کر کے پھر کیا کہتے ہیں، غفرانک، اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ اگر تیری اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے کہیں پر کوئی ہم سے کمی ہو جائے، کوئی نقص ہو جائے، تیری فرما برداری کرتے ہوئے کوئی چیز ہم سے رہ جائے تو ہمیں وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے مومن کی نشانی، ذرا غور کریں، یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ ایماندار کیا کرتا ہے، مومن بندہ، اس کی نشانی کیا ہے، وہ مان لیتا ہے قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے احکام کو، عمل کرتا ہے، اور ماننے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، اللہ کی فرمان برداری کرنے کے بعد کہتا کیا ہے، غفرانک، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے مومن، نیکیاں کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کہ نیکی ہے، گناہ نہیں کیا، نیکی کی ہے، پھر بھی معافی مانگتا ہے کہ کہیں اس نیکی میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ وہ اللہ الہ، وہ پوری کائنات کا مالک، ساتوں آسمان کا مالک، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والا، پوری قوتوں، قدرتوں اور طاقتوں کا مالک، اس رب کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، پتہ نہیں میرے ہاتھ باندھنے، میرا کھڑا ہونا، میری یہ عبادت اس کی شان کے لائق بھی ہے یا نہیں، کہیں یہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے اس کی دربار میں پتہ نہیں ان کو شرف قبولیت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کی شان کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ٹوٹے پھوٹے میری نیکیاں، میری فرما برداریاں اس کی دربار، اس کے جاہ و جلال، اس کی شان کے مطابق نہ ہوئیں، یہ رد کر دی گئیں، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے وہ کہتا ہے مومن، غفرانک، اللہ معاف کر دے، تیری جو شان تھی نا، تیری عبادت کا جو حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکا، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے مقابلے میں منافق، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن نیکی کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، منافق جو ہے وہ گناہ کر کے بھی نڈر ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے معافی مانگنی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سود لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے،
آنکھوں کا حرام کر رہا ہے، کانوں سے گانے سن رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. تو یہ بنیں، یہ خوبیاں پیدا کریں اپنے اندر، جو بھی اللہ کا حکم ہو فوراً مان لیں، اور ذہن میں یہ رکھیں للہ ما فی السماوات، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس زمین میں سب اللہ کا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. تو اس سے پہلے کیا کر لیں؟ اطاعت کر لیں اللہ کی، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنی میں کو مار دیں، جو دل کہتا ہے وہ نہ، جو رب کہتے ہیں وہ، جو اللہ کے حکم ہے ان پر عمل کریں، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس پر چلیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں. وَإِلَيْكَ، اور کیا کہتے ہیں؟ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ لوٹ کر تیری طرف آنا ہے. اب نہیں معافی مانگیں گے، اب اگر اپنی مرضی کرتے رہیں گے تو ایک دن جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. کیا کچھ کر لیں گے؟ جو انسان اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، اپنی منمانی کرتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا، اقتدار دیا، قوت طاقت دی، صلاحیت دی. اب اللہ کے اس دیے ہوئے اختیار کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، وہ کتنی ایک دی ہیں، محدود سی صلاحیتیں، محدود سا پیسہ، محدود سی حکومت کی، ٹھیک ہے نا. وہ حد کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. اگر اس محدود صلاحیتوں کو بھی ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دیں گے جہاں پر اپنی منمانی ہوگی، اپنی مرضی ہوگی، جو دل چاہے گا وہ کریں گے جنت میں. اور اگر یہ محدود سی دی ہوئی صلاحیتیں ان کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کرنا شروع کر دیں، ہم کہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہوگی، ہمارا پیسہ ہے، جو مرضی لیں، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، جیسے مرضی اس کو اڑائیں، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے پاس ہمارا نیٹ ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، جو مرضی دیکھیں، تو پھر کتنا کچھ کر لیں گے، کتنی زندگی ہے. الیک المصیر، لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے جو ہزار سال بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ کیا ہوگی پھر؟ اس میں پھر اپنی مرضی نہیں ہوگی. صرف یہ نہیں کہ اپنی مرضی نہیں، سزا ہوگی، عذاب ہوگا، جہنم ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، جہاں تک میری یہ آواز جائے، جہاں تک آپ سن رہے ہیں، اللہ سے یہی دعا کریں، غفرانک، اللہ تو معاف کر دے ہمیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے تیری اطاعت کر سکیں. کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اپنی میں کو مار دیں، اپنے دل کی نہ مانیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کی خواہش ہے، ہمارے والدین، ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار، وہ بھی کبھی کبھی ہمیں جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتے ہوں. کہتے ہیں دوستوں کی مجلس ہے، چلو کیا کریں، ان کو نہ دیکھیں، والدین کو نہ دیکھیں، اپنے بچوں کی خواہشات کو نہ دیکھیں. اگر ہاں خواہشات، اللہ نے آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، لا یکلف اللہ نفس، اللہ نے مجبور نہیں کیا، کوئی بھی اللہ کا حکم ایسا نہیں جو انسان کی وسعت کے باہر ہو. اس اللہ کی شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اچھا کھائیں، اچھا پکائیں، گھومیں پھریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے اچھے کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں شریعت کے دائرے سے باہر شیطان لے کر جانا چاہے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیوں پر لانا چاہے، تو وہاں پر روک دیں، اپنے دل کو کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کو لگام ڈالیں. ٹھیک ہے نا. اپنے بچوں اور اپنے والدین کی اگر خواہشیں، آرزوئیں، ان کے مطالبے شریعت کے دائرے سے باہر جاتے ہیں تو رک جائیں، وہاں پر اپنے آپ کو پابند کر لیں. کیونکہ مومن جو ہے وہ پابند رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ اس کا ایمان ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق. جتنے اس کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق ہی اللہ رب العالمین اس کو مکلف بناتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جو بھی حکم دیا، سادہ معنی اس کا یہ ہے، اللہ نے جس بھی چیز کا حکم دیا ہے بنا، وہ حکم یہ نہیں ہے کہ انسان کر نہ سکتا ہو. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 50 نہیں ہیں. 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اللہ چاہتے تو 11 مہینے کے فرض کر دیتے، لیکن مشکل ہوتی وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں وہ وسعت کے مطابق ہیں، وسعت سے باہر اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا.
ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے احکامات ڈال دیں جو انسان کی طاقت میں نہ ہو. پیچھے جو تھا نا کہ جو دل میں خیال آئے گا وہ بھی جو ہے اس کا بھی محاسبہ ہوگا. اللہ نے یہاں کا جو وسعت سے باہر ایک ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی حدیث کہ ایک بندے نے پلان کیے ہوئے ہیں کہ مجھے پیسہ ملے تو ایسے کروں، ضرور حساب ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک ہے نہ چاہتے ہوئے خیال آ گیا، بندہ جا رہا تھا راستے میں، اس کے دل میں کوئی برائی کا خیال آ گیا، لیکن وہ فوراً اس نے خیال کو ہٹا دیا، نہیں کیا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بندے نے نہ چاہتے ہوئے اس کے گناہ ہو گیا، اس سے شیطان نے ورغلایا بہکایا، جس طرح فتنوں کا دور ہے، تو اس نے وہ برائی کر لی. لیکن جیسے کہ فوراً جو ہے اللہ کی یاد آئی، عذاب یاد آئے کہ میں نے کیا کر لیا، شیطان کے بہکاوے میں آگے فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس بندے کا گناہ لکھنا بھی نہیں ہے، ابھی لکھنا بھی نہیں، کیونکہ وہ بھول کر، عزائم نہیں تھا، اس کا کوئی پلان نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا اس سے، اور وہ فوراً گناہ کی معافی بھی مانگ رہا ہے تو اس کی معافی ہے. اس کے مقابلے میں پورے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ میں ایسے ایسے میں نے کرنے ہیں، پیسہ ملے بس. اس کو وہ نہیں کر سکا، اس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اس کے پاس وہ موقع ہی نہیں آیا اس کو، تو اس کو ملے گا گناہ. ٹھیک ہے نا، وہ میں پوری حدیث آپ کو بتا چکا ہوں. تو کوئی بھی کام ہے شریعت کا، اللہ نے جو ہم پر حکم لاگو کیے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی وسعت سے باہر. اب یہی نماز ہی ہے نا، اگر انسان بیمار ہے تو اللہ نے تخفیف کر دی ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر بھی نہیں تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور حج جو ہے وہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، وسعت والے پر، جس کے پاس پیسہ ہے اس پر، زکوٰۃ بھی جس کے پاس پیسہ ہے اس پر، اور وہ بھی 2.5%. ٹھیک ہے نا. تو سارے احکامات وہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے. کوئی بھی شریعت کا حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کے بس میں نہ ہو. کیونکہ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کتنی طاقت ہے، کتنی وسعت ہے، کیا کوالٹیز ہیں، اس کے مطابق اللہ نے حکم دیے ہیں. اس طرح دنیا میں کسی چیز کا کوئی موجد ہے نا، بنانے والا، وہ ساتھ میں وہ لکھ کر گائیڈ بک دیتا ہے کہ اس میں اتنا وزن اس پہ ڈالنا، اگر وہ وزن والی چیز ہے، کوئی چلنے والی چیز ہے اتنا چلانا ہے، کوئی کرنٹ پہ چلنے والی کہ اتنے وولٹیج اس کو بجلی دینی ہے، یا فلاں فلاں چیز اتنی گاڑی ہے اتنی رفتار میں چلانی ہے، اتنا اس میں جو ہے نا پٹرول ڈالنا ہے، اتنا آئل ڈالنا ہے، اتنے دن کے بعد چینج کرنا ہے. وہ ساری چیزیں اس کا بنانے والا اندازہ لگا کے بتا دیتا ہے کہ یہ کام یہ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالو گے تو یہ نہیں چلے گی. اسی طرح ہمیں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ یہ کام کر سکتا یہ نہیں کر سکتا. ہاں دل کی منمانی جو ہوتی ہے نا، دل، اس کی آرزوئیں، اس کی خواہشیں، تمنائیں، اس کو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر مشکل لگتے ہیں. لیکن اس کو اگر سمجھا لیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے، دل کی بے جا خواہشیں، بے لغام خواہشیں جو ہیں ان کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، شریعت پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان آیتوں کا مصداق بنا دیں. یہ جو آیتیں ہیں نا، ان پر عمل کرنے والا. اور یہ آیتیں شروع میں نے بتانا تھا، ذہن سے اتر گیا تو اب بتا دیتا ہوں. اس کی فضیلت پر کئی احادیث ہیں. یہ آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں. ان کا معنی اور مفہوم، رات کو آپ اگر بار بار اس کو سن لیں نا، رات کو سونے سے پہلے بار بار اس کو سن لیں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اور مفہوم، الفاظ کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھ کر سوئیں. تو صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھ لے نا، آخری 2 آیتیں، اس کے لیے کافی ہیں. یہ کفتا من قرأ بآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھ لے اس کو یہ کافی ہو جائیں گی. اب کافی کا معنی جو ہے نا، وہ مفسرین نے کئی معنی اس کے کیے ہیں کہ کافی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ رات کی جو عبادت کرتا تھا، اگر وہ کسی وجہ سے سویا رہا، تہجد نہیں پڑھ سکا، اذکار نہیں کر سکا، تو کافی ہو جائیں گی. اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے یہ کافی ہو جائیں گی جنات سے، شیاطین سے، جادو ٹونا ہے، تعویذات ہیں، شیطانی اثر ہے، اس سے کافی ہو جائیں گی. یہ 2 آیتیں پڑھ لیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا معنی کافی یہ ہے کہ اگر وہ اس کے کاروباری معاملات میں
سے تنگی ہے، پریشانی ہے، کہیں پر کوئی خدشہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، مال میں کمی ہے، بزنس نہیں ہے یا کوئی وسائل نہیں ہے، یہ 2 آیتیں رات کو پڑھ کے سو جائے، روزانہ معمول بنا لے، کافی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں بھی اسے کافی ہو جائیں گے، آخرت کے معاملات میں بھی اسے کافی ہو جائیں گی۔ دنیا کی کئی پریشانیاں ہیں، کئی جھنجھٹ ہیں، فلاں کا حساب دینا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ رات کو بندہ سوتے ہوئے سوچتا ہے نا، فلاں کم رہ گیا، فلاں رہ گیا، یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا، تو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نمٹا دیں گے، کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 آیتیں روٹین بنائیں، اپنی معمول بنا لیں، ان 2 آیتوں کو پڑھیں۔ اور پھر یہ بھی ہے، دم اگر کرنا ہے اپنے بچوں کو، ایک سورہ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 نور دیے گئے ہیں، 2 نور، اس میں کیا ہے، ایک سورہ فاتحہ ہے اور یہ آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، یہ کافی ہیں۔ اور یہ جس گھر میں پڑھی جائیں، یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں، وہاں پر جنات شیاطین نہیں آ سکتے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 40 دن جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، وہاں پر جنات، شیاطین، جادو ٹونا، اس کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں، تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر میں کسی قسم کا کوئی خدشہ، کوئی جنات، شیاطین، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ خود پڑھیں یا لگا لیں، موبائل پر چلا دیں آپ، اونچی آواز سے چلتی ہے، لیکن ساتھ یہ خیال رکھیں کہ اس وقت پھر باتیں نہ ہوں، شور و غل نہ ہو گھر میں، اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت ہو، سب خاموش ہو کر سنیں پھر اسے۔ تو انشاءاللہ ان کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے، سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کرنی ہے، گھر میں چلانی ہے، انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، لہا ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں کسی جان کو مکلف کیا گیا تو اس کی وسعت کے مطابق لہا ما کسبت، اس نے جو نیکی کمائی اس کا فائدہ، اس کا اجر اسی کے لیے ہے، وعلیہا، اور اسی پر وبال ہے، جو گناہ کمایا وہ بھی اسی پر ہے، مکتسبت، جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا، اب کیا کہنا چاہیے مومن کو، ایمان والوں کی کیا خوبی ہے، کیا صفات ہیں۔ ربنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب، لا تواخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، تیری اطاعت کرتے ہوئے، فرمان برداری کرتے ہوئے، کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کہیں بھول کر ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم کمزور ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ یہ آیتیں رات کو کہنی چاہیے، یہی سبق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا نا کہ اس کو رات کو پڑھ کے سوئیں۔ کوئی ایسی چیزیں ہیں نا کہ جن کو روز کہنا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے روز کہنا چاہیے کہ اللہ دن پورا گزارا ہے، کئی بھول ہو گئی، کہیں جگہ پر میں جو ہے غلط کر بیٹھا ہوں گا، ایسے کام میں نے کیے ہوں گے جو نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے، دنیا میں کتنے فتنے ہیں، سارا دن موبائل نیٹ پہ جس کا کام ہے، کئی عورتوں کی تصویریں، کئی ایسی چیزیں جن کو اللہ نے دیکھنے کا حکم نہیں دیا، یا نیٹ پر کس قدر فحاشی اور گندگی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے مناظر آ جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے، تو رات کو معافی مانگ کے سوئیں نا کہ اللہ وہ فلاں فلاں مناظر جو آ گئے میری آنکھوں کے سامنے، نہ چاہتے ہوئے بھول گیا تھا میں، اور راہ چلتے ہوئے کئی مجھ سے گناہ ہو گئے، اور پھر معاملات کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ لین دین، ملازموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، کہیں پر انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، کئی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے کیا کہیں، اللہ تو مواخذہ نہ کرنا، دن بھر میں جو خطائیں ہو گئیں اللہ میں کمزور ہوں، میں تو اس سے ابھی معافی مانگتا ہوں، اللہ قیامت کے دن نہ پوچھنا۔ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر بیٹھیں، بھول کر غلطی ہو جائے، اللہ اگر جان بوجھ کر بھی غلطی ہو جائے پھر بھی ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما حملتا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی شریعتوں پر احکامات مشکل تھے، احکامات زیادہ مشکل تھے، جیسے ہم جسم پر گندگی لگ جائے تو دھو لیں تو پاک ہو گئی، ان کے لیے تھا کہ اگر پیشاب کے چھینٹے کہیں جسم پر پڑ گئے ہیں تو وہ جسم کا حصہ کاٹنا تھا، کپڑے پر لگ گیا تو وہ کپڑا کاٹ کے پھینک دینا ہے، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کئی مشکلات تھیں، بوجھ تھے، تو وہ اللہ نے ہم پر نہیں ڈالے، ہٹا دیا، شریعت آسان کر دی، اور کئی سہولیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ کے جو خاصے ہیں، تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کریں، اس وقت صحابہ کرام نے بھی یہی کہا، اللہ ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں، ہم کمزور ہیں، تو ہمیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی خود کہا اس آیت کے شروع میں کہ ہم نے
کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالے جس کی وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ولا تحملنا، اور نہ تو ہم پر بوجھ ڈال، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، جس میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اللہ تو ہم سے وہ نہ کرانا بھی اس کو اٹھا سکیں، واعف عنا، اللہ تو درگزر فرما ہم سے، عفو کہتے ہیں معاف کر دے، ہٹا دے، کہ اللہ ہم نے گناہ کر لیا، تجھے پتہ ہے سب کچھ، یہ کون کہتا ہے؟ جو مان لے اپنے گناہوں کو، جو مان لے، جو کہے ہی نہ کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ کیا معافی مانگے گا؟ آج رویہ انسانوں کا بڑا خطرناک ہے، کہیں نا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو، گناہ کرتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ سارے ایسے کرتے ہیں، آگے سے جواب نوجوانوں کا کیا ہوتا ہے کہ سارے تو ایسے کر رہے ہیں۔ جب سے یہ آیا نا نیٹ، ٹک ٹاک پہ کئی پردے زاد عورتیں جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس گندگی فحاشی کی وجہ سے وہ بھی ٹک ٹاک کے ناچنے والی بن گئیں، اور ہے کیا دل میں، زبان پہ کیا ہے اور دل میں کیا ہے، سارے تو کر رہے ہیں ایسے، سبھی تو کر رہے ہیں، جو کام سارے کرنے لگ جائیں وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ میں جائیں، لوگ جھوٹ بول کے سودے بیچ رہے ہیں، پوچھیں تو کہتے ہیں ساری مارکیٹ والے تو ایسے کرتے ہیں۔ جو مانتا ہی نہیں کہ گناہ ہے وہ معافی کیا مانگے گا؟ معافی تو وہ مانگے گا نا جو اپنے آپ کو مان لے، اللہ مجھ سے ہوئے ہیں گناہ، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں کمزور ہوں، واعف عنا، درگزر کر اللہ ہم سے۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے مانیں، یہ ہے مومنین کی نشانی، یہ ہے خوبی، یہ ہے تربیت، یہ ہے، اس لیے ان آیتوں کی فضیلت ہے کہ کافی ہو جائیں گی۔ سارا دن بندے نے نمازیں بھی پڑھیں، اگر رمضان ہے تو روزہ بھی رکھا، اللہ کی فرما برداری بھی کی، نافرمانی سے بچتا رہا، اب رات کو سونے سے پہلے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اس فرما برداری میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، اللہ واعف عنا، تو درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اللہ تو رحم فرما ہم پر، اللہ کی رحمت کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں ہے، اللہ لمحہ لمحہ تو ہم پہ اپنی رحمتوں کی برکہ برسا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ مولا جو ہے نا، مولا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مولا بمانے دوست کے بھی ہوتا ہے، اور مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے۔ مولا کا معنی اگر مالک ہے تو اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مولا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اور اگر مولا کا معنی دوست ہے تو پھر دوست سارے مومن ہمارے دوست ہیں، جس طرح مولا علی کہتے ہیں، تو مولا کا معنی اگر دوست ہے تو مولا علی کہنا درست ہے، اگر مولا کا معنی مالک لیا جائے تو پھر مولا علی کہنا درست نہیں ہے، اگر دوست ہے تو پھر سارے مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فانصرنا، اللہ تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو ان حالات میں کافر قومیں مسلمانوں پر مسلط ہیں، مسلمان کمزور ہیں، غلبہ کافروں کا ہے، تو یہ آیتیں اور زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ان کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کے معنی اور مفہوم اور ترجمے پر غور کرنا چاہیے، تاکہ یہ ساری چیزیں پیچھے ہوں گی، ایمان والوں کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ہوں گی ہمارے اندر، ہم اللہ کی بات کو مان لیں گے۔ شروع میں کیا، آمن الرسول، مان لیں گے جو کچھ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو مان کر اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہم جو ہے اللہ سے کہیں گے اللہ ہم خطا کار، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمیں معاف فرما، ہم پر درگزر کر، اور پھر جو ہے جب یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہماری یہ بھی دعا قبول ہوگی کہ اللہ ہمیں کافروں پر ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں نصرت دیں گے، اور غلبہ پھر مسلمانوں کا ہوگا۔ تو اس لیے ان آیتوں پر غور کریں، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، دوبارہ سے ان اسباق کو جو ہے، اس سبق کو، آخری سبق ہے یہ، بڑا اہم ترین ہے، اس کو دوبارہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی دین کا پیغام پہنچے، وہ بھی اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے سبق کے متعلق یا کوئی اور، آپ فیس بک پر یا یہ واٹس ایپ پر نیچے نمبر لکھا ہے، یا اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آج ایک چیپٹر جو ہے ہمارا، ایک ہدایت کا ایک چیپٹر، پورا قرآن ہدایت ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کا اس کام پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اس میں مجھ سے بیان کرتے ہو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ واعف عنا، اللہ تو درگزر کر دے مجھ سے، کیونکہ میں خطا کار ہوں، انسان ہوں، اور جتنی بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں اللہ نے مجھ سے کرائی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور یہ میرے لیے، تمام سننے والے اور جن کی وجہ سے یہ میں نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میں نے یہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں انشاءاللہ۔ جہاں تک جائے گا، جو لوگ سنیں گے، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ آپ نے ہی اس کام کا آغاز کیا، آپ کے ہی مشورے سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اللہ ہمیں اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ان پوری اس صورت کو ہمیں جو بھی احکامات تھے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ جو یہودیوں کے ہم نے ان کی بری خصلتیں اور عادتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری خصلتوں سے پوری امت مسلمہ کو ان سے بچا لیں، اور اچھی خوبیاں جو ایمانداروں کی ان آخری آیت میں یا پورے پیچھے ہم نے جہاں کہیں بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ ان احکامات پر، ان خوبیوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں دین پر، اسلام پر، اپنی فرمانبرداری پر۔ اللہ جب ہمیں موت دے تو عقیدہ توحید پر، ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے موت دیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سفارش کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا کے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ قرآن کو اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے رہبر، رہنما، قائد بنا دیں، آخرت میں بھی ہمارے لیے قائد بنائیں۔ قرآن نے ہی جنت میں لے کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔